مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پر درس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلد باز اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں، لیکن کیا کرے گا، کوئی بات نہیں۔ تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا، الحمد سے لے کے والناس تک، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے، تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو۔ تو جلد بازی والا عنصر ہم سب میں ہے۔ جلد بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا۔ کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہیں؟ ایک قسم تو یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا پھر سوچنا۔ اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا۔ تو ہم لوگ اس لیول پہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی ہے، یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے، سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے۔ اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے، 3 درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں، آپ کو پتہ ہے نا، ہر چیز میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں، ایک بے وقوف، ایک اس سے بڑا بے وقوف، اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف۔ ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جلد بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر، اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا، پھر جب اس کا نہیں سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے، یہ ڈبل بے وقوف۔ اس سے بڑے بھی ہم بے وقوف ہیں، وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ، یار کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے؟ بھائی مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو، اس کے نتائج بھی سوچے ہوں، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات، پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا، اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی؟ مقدر پہ۔ اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال، دیکھو ایک آدمی بیمار تھا، آپ کا دوست تھا، آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، یہی کرو گے نا آپ؟ یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا، تڑپنے دو؟ یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا، میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر 2 قسم کے تھے، ایک اناڑی، ایک بڑا سینئر ڈاکٹر، آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں، وہ ابھی نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے، آپ اس کے پاس لے گئے، پھر بندہ مر گیا، آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا، یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال۔ لیکن نہیں، آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی، دوائیں دی، ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی، پھر بھی بندہ مر گیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی؟ تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی، اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا، ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے، اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون
لڑ سکتا ہے. یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں, ایک اچھا والا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا, مرنا مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا ہے نا. تو جائے گا جہنم میں. تو کہاں جائے گا؟ جہنم. بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے, لا چاقو لے لیا, اور آپ کہیں گے اب میں تیرا گلا کاٹتا ہوں. مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا. وہ مان لے گا یہ دلیل؟ تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا, وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں. ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے قوائف پورے کر لو. اب کس پہ ڈالو گے؟ اللہ پہ. آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم لوگ بے وقوفی کے 3 درجات: کام سوچے بغیر کرنا, نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے, اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت, اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا, تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں. ہم ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں؟ ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں, تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے, کھائیں گے ایسی چیزیں, برگر پیزے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں, اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا. تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا, تمیز کی زندگی ہوگی, لہذا یہ 100 سال جئیں گے, تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کھا کے برگر بن جائیں گے, کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے, اور 50 سال 60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی. تو ہر چیز تقدیر سے ہے, ہر چیز تقدیر سے ہے, لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے. جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں, تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے, پتہ چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب ہے آپ بھی اس وائرس میں اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے. تو اب صحابہ کی جماعت وہیں رک گئی شام سے تھوڑا پہلے. غالباً عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. تو انہوں نے اب مشورہ کیا بھائی کیا کریں ہم, بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہمیں واپس جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے, وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے, ہمیں مرنے کا خطرہ ہے, تو وہ واپس چلو. تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو آپ, تقدیر میں موت لکھی ہے تو آئے گی, تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر میں مرنا ہے تو زندہ ہونا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندہ رہے گا, یہ ابھی نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں زندگی ہے یا موت ہے, ہمیں کیا پتا؟ تو ہم زندگی کے اسباب اختیار کریں گے. زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی اور ہم بھاگ کے مقدر سے دور بھاگ رہے تھے اپنے, تو ہمیں نہیں پتا. تو اسی پر آزمائش ہے ساری کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے, اس لیے ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا عقیدہ وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں آپ کی طرف سے قوائف پورے ہوں پھر بھی رزلٹ نہ آئے, تو وہاں کیا سوچیں گے بھائی پھر مسلمان صبر کرتا ہے, غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیسی زبردست آیت ہے قرآن کی, یا ایھا الذین آمنوا
لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. ہوا یہ تھا غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا, یار ہمارے مشورے پر عمل کر لیا ہوتا نا, نہ جاتے یہ لوگ جنگ میں تو نہ مرتے, فلاں نہ جاتا تو زخمی نہ ہوتا. اب گئے کس کے حکم پہ تھے؟ یہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے نا. آپشنل ہوتا نا, آپشنل کہ جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے, پھر نقصان ہو گیا تو پھر غم ہونا چاہیے, یار ہمارا فیصلہ کیا تھا, غلط تھا, واقعی ہم نے جلد بازی سے کام لیا ہے. یہاں تو جلد بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, یہاں حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. بھائی نکلو. اب اللہ جب کہہ رہے پھر تو جانا ہی جانا ہے نا. اب اس میں 70 افراد شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہو گئے. تو منافقین نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاکت ہے, جنگ تھوڑی تو خودکشی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اے یہاں قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا قرآن نے بڑا زبردست. یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں, ہر چیز کے بارے میں ہے کہ بعض کام آپ اللہ کے آرڈر کی بیس پہ کر رہے ہو, بعض کام آپ اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن آپ نے مشورے بھی کر لیے, ایک دماغ بنا لیا, تو وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ اب کر لو. دیکھو میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک جاب آئی آپ کے پاس یا ایک بزنس آیا, بزنس کی مثال آسانی سمجھ میں آئے گی. آپ نے دیکھا یار ٹماٹر کا بزنس آیا, مجھے ٹماٹر بولنے میں اور پراٹھا بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے نا ٹماٹر کا بزنس. خربوزے کی مثال بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہو, آپ نے بزنس کے بارے میں ورکشاپس اٹینڈ کی, اپنے قواعد پورے کیے. ایسا ہی نہیں ایک دم منہ اٹھا کے ٹماٹر کا, جیسے میں نے کھجوروں کا کیا تھا نا, 5 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا, صرف 50,000 کا نقصان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 50,000 میں اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کھجوروں کا بزنس میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہو گیا الحمدللہ. یعنی میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی تھیں اور 4.5 لاکھ میں وظیفے پڑھ کے بکی ہیں. وہ 50,000 کا مجھے نقصان ہوا تھا تو میں خوش تھا بہت. لوگ کہہ رہے تھے خوش کیوں ہو, میں نے کہا مجھے 50,000 گنوا کے یہ پتہ چل گیا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے. تو یہ بہت, یہ نالج آدمی کو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے بھائی. یہ ایسی مسترد نالج تھی نا کہ 50,000 میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. اور وہ جو 4.5 لاکھ کا بکا نا, اس میں کچھ ڈبے خرید کے مجھے ہی گفٹ ملے تھے. یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے, اسی کو پکڑا دو. ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے. خیر, تو آپ نے کیا کیا, پورا مشورہ کیا, ورکشاپ تاجروں سے ملے, بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا, سارے مشورے لے کے, اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارے ہی ترقی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لی. یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی. ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے, ایک جاب کے لیے, ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو, اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں, کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان, پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا, نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں. آسان مثال دیتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں. سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں, فریش, ایک دم ناک سے بھی دھواں, منہ سے بھی دھواں, انجوائے کرتا ہوں لائف کو. تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ میاں کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, نہیں اس سے پہلے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والی, ایک اور آیت ہے ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اس آیت کا حاصل یہ, اس میں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا,
جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی, کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو تم. یہ کووڈ کے دنوں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا. شریعت کی بات آئی ہے, علماء سے, مجتہدین سے پوچھا جائے گا. حدیث کی بات آئی ہے, محدثین سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. اس میں مفتیوں سے پوچھا. یہ میں اس لیے آیت پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کورونا میں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا تھا کورونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کیا, سگریٹ پینے سے پہلے اللہ میاں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے, اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے بھائی؟ تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا تو کس سے پوچھو؟ ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, ایک دم مزہ آنے لگتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے, ایک ڈاکٹر, دو ڈاکٹر, تین ڈاکٹر, وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے, اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے 1 ڈبی, پھر 2 ڈبی, پھر 10 ڈبی, پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے, پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے تم. ایک دن اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر دھواں ہی دھواں, اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پھر پینی پڑے گی. قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ. ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں. یہ ہم نے تو, ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں. ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلاء کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلاء. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر, سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی. اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی. ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر. اور پی پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے یار. خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری ہم کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے. دنیا میں تجھے, اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے. کیسے تڑپتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے, تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہر کام میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ماہرین کی سے پوچھ لو. یہ اتنا اہم حکم ہے نا قرآن کا کہ وہ امرہم شورا بینہم. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے جتنے بھی اہم کام ہیں, جو جنتی لوگ ہیں, وہ مشورے سے ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. صحت کے بارے میں مشورہ لیں گے کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر سے. ابھی دیکھو, ایک آدمی نے گھر خریدنا تھا, اس نے وزٹ کیا, یہاں لینا ہے, وہاں لینا ہے, فلانا جگہ, بہت مشورے کیے. میں نے اس کو بولا کسی بلڈر سے بلا کے مشورہ لو جو تمہارا خیر خواہ بھی. مشورے میں نا 2 شرطیں لازمی ہیں. نمبر 1, مشورہ دینے والا اس فیلڈ کا ماہر. وہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں, میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی, مجھے تو علاقوں کے نام نہیں آتے, نہ پراپرٹی کے ریٹ معلوم ہے. مشورہ کس سے لو؟ 2 شرطیں ہونی چاہیے جس سے مشورہ لیا جائے. نمبر 1, ایکسپرٹ ہو,
نمبر 2 خیر خواہ ہو. ایسے بلڈر سے مشورہ نہ لو کہ وہ اپنی بلڈنگ پہنانے کے چکر میں ہو, اپنے پلاٹ بکوانے کے چکر میں ہو. بعض دفعہ آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں بلڈر سے, یار بتا یار یہاں گھر لے لوں, کہتا ہے ابے میں تجھے صحیح بتاؤں کہاں لینا ہے. کراچی میں یہ اسٹائل چلتا ہے, وہ جگہ ہے وہ تیرے لیے بہترین ہے, ادھر اس کا اپنا کھانچا چل رہا ہوتا ہے, ادھر مالک سے بولا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے کا اس کو بول دے نا, صحیح ہے نا, تو نے اتنے سے زیادہ اس سے کم نہیں بولنے, میں ایسے گھننا بنا رہوں گا, بیچ میں میرا کمیشن کتنا ہوگا. یہ بہت چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں نا. جیسے میں کہتا ہوں نا, جب بچی کی شادی کرنی ہو تو داماد سے مشورے نہ لیا کرو. لوگ داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے میری بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے. تو داماد بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر دامادوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں میرے سے زیادہ اچھا آ گیا تو میری ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اب میٹرک پاس داماد ہے, دوسری بیٹی کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رشتہ آیا, تو میٹرک پاس والا بول رہا تھا ابھی تو تھوڑی سی چائے پانی پوچھ لیتے ہیں, جب سی اے آ جائے گا اس گھر میں اور وہ نوٹ اس کے پاس, جب اس کے گھر جائیں گے ایک داماد کے, وہ بڑے بنگلوں میں رہتا ہوگا, میرے گھر میں آئیں گے کرائے کے گھر پہ, تو میری تو 2 ٹکے کی اوقات رہے گی نہیں. تو اس لیے داماد ایسے موقع پہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی بہت کے داماد ہو گئے, تو ایسے موقع پہ داماد کیا کہے گا, بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے. آپ نے دیکھا بار بار ناک میں انگلی گھما رہا تھا, وہ دیکھا آپ نے, کچھ نہ کچھ نکال, دیکھا ناڑا لٹکا ہوا تھا اس کا, اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے ایک جیلسی ہوگی اس میں. میں بدگمانی کا آپ کو حکم نہیں دے رہا کہ آپ کسی سے بدگمان ہو, لیکن معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے, بھائی اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. خوش گمانی اس وقت تک ہے جب تک کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو, سب اچھے ہیں, ہم سے سب اچھے ہی ہیں. کوئی معاملہ جب ہونے کے لیے آئے گا نا, مجھ سے آپ پیسے دیکھو یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی بہت اچھے, یہ بھی بہت اچھے, بھی کوئی بھی ان میں سے چور نہیں ہے, لیکن یہ مجھے آیا مجھ سے 10 لاکھ روپے دے دو, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. یہ مجھ سے آئے نا, اگر ابھی پیسے مانگے بیان کے بعد مجھ سے 10, بول تو میں 10 لاکھ دوں گا کہاں سے, لیکن ایک چلو 10 کروڑ ہو میرے پاس, میں اس لیے کہتی ہوں مانگنے نہ آ جائیں, تو پہلی ٹوپی کرا دو. آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ سے 10 لاکھ روپے میں چاہیے. کتنے اچھے ہیں, انہوں نے مجھے ماشاء اللہ, وہ ہم دونوں نے مل کے قربانی کی ہے, خوشبو بھی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ بھی آئے, پھر انہوں نے کہا صاحب 15 لاکھ روپے چاہیے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ انہوں نے کہا 20 لاکھ روپے چاہیے. پھر پتہ ہے کیا, پھر میں سمجھوں گا بھائی نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ. میں چور نہیں, یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا, بھائی معذرت چاہتا ہوں, استغفر اللہ, لیکن میں یہی سمجھوں گا مجھے کیا پتا بھائی دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے. تو چور کہا نہیں جائے گا, لیکن امکان کے درجے میں سمجھا جائے گا کہ بھائی کیا پتا ہو سکتا ہے. تو معاملوں میں کیا کرنا ہے, بہت چھان پھٹک کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو اس لیے داماد بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جب کوئی سالی کے لیے رشتہ آیا, داماد کی سالی کے لیے, تو پھر داماد سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کو تو بتایا ہی نہیں جائے گا. بھائیوں سے پوچھو, لڑکی کے چچاؤں سے پوچھو, ماموں سے پوچھو. وہ کیونکہ اپنی بھتیجی ہے, بھانجی ہے, وہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں یار اچھی سے اچھی جگہ جائے. باپ بھی چاہو, داماد کا خطرہ ہوتا ہے کہ یار, کیونکہ جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اچھا مشورہ نہ دو, سوائے ان دامادوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ نیٹ پہ سن رہے ہو, انٹرنیٹ پہ, یا ویسے سن رہے ہو. مثالوں سے مثالیں ذہن میں آتی ہے نا. دیکھو لوگ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی, ایک بہت سے لوگ آتے ہیں کہ میری پہلی بیوی نے مجھے سیکنڈ کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ میری مرضی سے شادی ہوگی, اب میں جہاں کہوں گی وہ. میں نے کہا تیرا بیڑا ہو گیا غرق. وہ ایسا پیس مارکیٹ سے لے کر آئے گی نا, ایسا پیس لائے گی, وہ کہے گی اس کی ایسی جگہ کراؤ کہ یہ بولے یار کتنی اچھی ہے میری پہلی والی. جب کمپیئر کرے گا نا, تو میں نے کہا بھائی اس کا کام نہیں ہے یہ, اس بیچاری کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے. ایک صاحب ایسا ہی ہوا, دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی وائف کو لے گئے, میرے سامنے بہت تعریفیں کرتے تھے کہ میری پہلی نے مجھے پرمیشن دی اور کہا ہے کہ میں بھی جاؤں گی. وہ لے گئے, میں نے ان کو کہا ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی, وہ کیوں کرے گی یار, اپنے اوپر اپنے سے زیادہ اچھی کیوں لے کر آئے گی, وہ پاگل ہے کیا. اور اس کی محبت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے نا, محبت بھی یہی ہے کہ عورت تو چاہتی ہے میری طرف ہی توجہ, یہ اچھی بات ہے, عورت کی اچھی صفت ہے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ اچھی بھلی ان کی ایک رشتہ طے ہوا تھا, بیگم گئی اور بعد میں نا نمبر لے لیا بیگم نے ان کا. بیگم نے دیکھا تو اچھی بھلی لڑکی ہے, کنواری ہے, فٹ فاٹ ہے,
تو یہ شوہر کے سامنے تو وہاں جا کے کہہ دیا ہاں میرے میاں بہت اچھے ہیں, بعد میں جا کے اس کو فون کر رہی ہے الگ سے. مجھے انہی کے ان لوگوں نے بتایا. دیکھ لیں ہمارے گھر میں گرمی بہت ہے, یہ بتا دوں, اور تھوڑے میرے شوہر غصے کے بہت تیز ہیں. وہ ایسا آہستہ آہستہ سلو پوائزن کر کے نا انہوں نے خود ہی انکار کر دیا لڑکی والوں. میں نے کہا جا اور لے کے جا. صحیح ہے نا. تو خیر, تو مشورے میں آپ نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, قرآن نے کہا نا جلد بازی مت کرو, تو جلد بازی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یا تو شریعت نے اس کو فرض قرار دیا تو اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا, اب اللہ کے آرڈر کے بعد اب سوچنے کی اجازت نہیں ہے. جب رمضان آتا ہے اللہ نے کہا سفر بھی نہیں ہے بیماری بھی نہیں ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مشورہ کیا خیال ہے, رکھ لوں کہ نہیں رکھ لوں, بھائی رکھنا تو ہے ہی, یہ اب آپشنل نہیں ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں اگر کچھ ہو گیا نقصان بالفرض تو بھائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے, وہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشورہ کے بغیر کام مت کیا کرو. دیکھو حالانکہ یہ عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان قوم ترقی کرے, من حیث القوم بھی اور ہر فرد بھی. تو اللہ نے ترقی کے جو اسباب ہیں وہ قرآن میں بیان کر دیے ہیں. امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے کام مشورے کے بغیر نہیں ہوتے. اس سے مذہبی کام مراد نہیں ہے, کیونکہ مذہبی احکام کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اس سے ہمارے روز مرہ کے وہ کام ہیں جن کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے, بلکہ ان کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. اس میں اللہ نے فرمایا مشورہ لیتے ہیں. اور مشورے کے بارے میں 2 شرطیں میں بتا رہا ہوں. نمبر 1, جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کام کا اہل ہو, ایکسپرٹ ہو. نمبر 2, آپ کا خیر خواہ. اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورہ لیں گے, ایکسپرٹ تو ہے لیکن وہ کسی کی فائل آپ کو پہنا دے گا. وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے, وہ مشورے سینٹر تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں یار آج کل ویسے ہی پراپرٹی نیچے گری ہوئی ہے, کوئی پھنس ہی نہیں رہا. ایک بندہ پھنسا ہے, مشورہ لینے آیا ہے, تو گھر میں آٹا دال بھی, روٹی کی کمی ہے, ہم نے گھر میں کھلانا ہے بچوں, بھائی اب ہم تو پہنائیں گے یار. تو اس کو باقی اسٹیٹ ایجنٹ بھی یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ 2 شرطوں کے ساتھ جب آپ نے کام کر لیا. غزوہ احد میں یہی ہوا. صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں یا مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں, پریشان تھے وہ. تو اب مشورہ ہوا, مشورے کے بعد طے ہوا, نبی نے فیصلہ کر دیا بھائی باہر جا کے لڑنا ہے, لیکن اس لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. اب یہ تو اب سارے قوائف تو کمپلیٹ ہو چکے تھے نا. جیسے میں نے کہا ٹماٹر کا کاروبار کیا, ہر طرف سے مشورے کر کے, پھر بھی نقصان ہو گیا. بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. کافر یہ نہیں کہے گا, کافر یہ نہیں کہے گا. مسلمان کیا کہے گا؟ ما قدر اللہ, جو ہونا تھا ہو گیا. بھائی میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. یہ جتنے جو آج کل موٹیویشن کر رہے ہیں نا پیسہ کمانے کی, میں نے یوں کیا تو اتنا کمایا, تو آپ کو پتہ ہے آپ ان سے کہو کہ اتنے لوگ ہیں انہوں نے اس سے زیادہ کیا, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. بہت سارے لوگ ہاں یہ کہہ رہے ہیں جب پتہ ہی نہ ہو کہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا کریں. تو پہلے اس کا پتہ کریں کہ یہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے, مشورے کے قابل ہے یا نہیں, یہ پتہ کریں. نہیں تو نہیں لیں مشورہ, نہیں لیں مشورہ اس سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نالج لے لیں اس سے. نالج لینا الگ چیز ہے, مشورہ لینا. اب آپ کو اگر خطرہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایجنٹ پتہ نہیں یہ مشورہ جو دے گا اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, تو مشورہ نہ لیں, نالج لیں. یار یہاں پلاٹوں کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں, یار یہاں پانی کا کیا مسئلہ ہے, گیس بجلی کا کیا مسئلہ ہے. تو پھر وہ نالج اور بھی کئی سارے لوگوں سے مل کے ایک تجزیہ کر لیں کہ یار یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. نالج لینا الگ چیز ہے, مشورہ لینا الگ چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بارے میں معلومات لے لیں آپ, کیونکہ معلومات بھی تو لی جائیں گی نا. تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ جب سارے قوائف صحابہ نے کامیابی کے پورے کیے, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ نقصان. تو منافقین نے کہا ایکچولی یہ ہوا ہے, نہیں جاتے تو یوں ہوتا, ہم تو پہلے ہی منع کر, جیسے ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے. یہ اکثر شادیوں میں ہوتا ہے.
آپ نے مشورہ بھی کر لیا, پورا لڑکی کے بارے میں معلومات لے لیں, پھر بعد میں پتہ چلا کوئی آڑی ترچی بہو نکل آئی, تو پورا خاندان مسلط ہوتا ہے, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے. یہ ہوتا ہے بہت. ایسے موقع پہ بولو بھائی ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا. ابھی کبھی شادی کامیاب ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتی ہے, ناکام. اب کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے پاس جو نالج تھی اس کے حساب سے ہم نے یہی کام کیا ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ہوتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی بات ہوتی ہے جو جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اگر کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, تو قرآن نے کیا کہا, جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو منافقین اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا, بڑا خاندانی اصول. یہ اصول سامنے ہوگا. میں کہتا ہوں غزوہ احد کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو مسلمان قوم کے پاس, یہ 2 آیتیں اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے نا, اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کا ایسا علاج نہیں ہے جو ان 2 آیتوں میں چھپا ہوا ہے. آج کل ڈپریشن, اسٹریس بین الاقوامی بیماریاں بنی ہوئی ہیں, پتہ ہے آپ کو. اور میں بار بار کہتا ہوں, یورپ اور مغربی ملکوں میں اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری یہاں سے بھی زیادہ ہے. اور وہاں کے جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, وہ بہت ہی عجیب سے ہوتے ہیں, بہت ہی آؤٹ ہوتے ہیں. وہ پھندے لٹکا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت لٹک سکتا ہے. یہ یعنی اس طرح کے کیسز ہیں وہاں پہ. تو یہ 2 آیتیں ایسی ہیں. نمبر 1, وشاورہم فی الامر, کام جب کرنے کا ارادہ ہو تو کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرو, جن میں ایک مشورہ بھی ہے. سمجھ رہے ہو, کامیابی کے تمام اسباب. اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث کو بھی میں لاحق کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ایک کام آپ کرنے جا رہے ہو لیکن اس میں رسک ہے, نقصان کا اندیشہ ہے, لیکن فائدے کا بھی بہت زیادہ چانس ہے, لیکن اس کا بھی خطرہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. دوسرا کام ہے جس میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا چانس نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, وہ کام کر لو فائدہ کم ہو, نقصان کا چانس نہ ہو, اور اس کام کو چھوڑ دو جس میں تردد ہے کہ چھکا لگ گیا تو بہت. جیسے کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں ابے بھائی یہ تو ابھی دیکھنا ڈبل ہو جائیں گی قیمتیں, آپ کہتے ہو یار اس کا بھی تو چانس ہے کہ نہ ہو, پھر تو کوڑیوں کے دام بھی نہیں بکے گا. تو بھائی وہ کام کر لو جس میں فائدہ یقینی ہے, وہ کام چھوڑ دو جس میں تردد اور شک ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وشاورہم فی الامر کا مطلب کیا ہے, کامیابی کے جتنے بھی زمینی اسباب ہیں وہ پورے اختیار کرو, اس میں وظیفے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہے ہوں. مشورے کا مطلب کیا ہے, مشورہ جب لوگے نا تو اس کام کے پازیٹو اور نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے, اس کے بعد تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے لیا, اس کے پازیٹو پہلو نیگیٹو پہلو سارے سامنے آ گئے, تو پھر نبی کی حدیث بھی اسی آیت کے ساتھ لاحق کر لیں, تردد والے کام کو مت کرو. یہ بھی اسی مشورے میں داخل ہے, اسی مشورے کی تکمیل میں داخل ہے. جس میں کم نفع ہو لیکن یقینی فائدہ ہو وہ والا کام کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد جب تم ان قوائف کو مکمل کرنے کے بعد فیصلہ کر لو تو پھر توکل کس پہ کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. پھر پاگلوں کی طرح گھبراتے مت رہو. قوت فیصلہ ہونی, ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کمبختوں سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کسی چیز کا, سارے قوائف پورے. ابھی میں چھوڑو کیا قصہ سناؤں یار, آج کل میرے بیان لوگ سن رہے ہیں نا, دوسری شادی, اس کے بعد جب ان کی حالت ہوتی ہے نا کرتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے شاید پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کیسے کانپ رہے تھے وہ, تو میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا آپ کی یہ کنڈیشن ہے, جو خاتون سے کر رہے تھے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی, تو دوسری شادی کر رہے تھے, تو کسی کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت میں داخل نہیں ہے.
لیکن چونکہ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اس سے اس کا گہرا تعلق ہے. میں نکاح پڑھانے گیا تو وہ بیچاروں کی ہوائیاں نکل رہی ہیں. مجھے کہنے لگے کیا ہوگا دوسری کے بعد. میں نے کہ تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے نا, نکاح نامہ تیار رکھا ہوا ہے, میں قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں, 2 ہفتے سے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے, دلہن بیٹھی ہوئی ہے, بیچاری طلاق یافتہ خاتون تھی کوئی, دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اب آپ مشورہ لے رہے ہو. کہہ رہے نہیں میں تو مشورہ تو بہت پہلے سے لے رہا ہوں. اس خاتون نے بتایا 2 سال سے یہ بندہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے. بالآخر اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نکاح پڑھائیں گے, ہم سے ٹائم لیا, اب آ کے پھر یہ کہہ رہے کہ کیا ہوگا. ایسے موقع پہ میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں نے کہا تو بہت برا ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. میں اس لیے ان کو پکا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی نا یہ دوسری کو چھوڑے گا, مجھے پتا ہے. پہلے طلاق یافتہ ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگا دے گا. ان کی بات نہیں کر رہا, نارملی بات کر رہا ہوں. تو میں ڈرا دیتا ہوں. میں کبھی بھی دوسری آ رہا ہوں تو میں اپریشیٹ نہیں کرتا, میں یہ تو کہتا ہوں کام بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن جب وہ پوچھتا ہے نا حالات کیا ہوں گے, میں بہت برے حالات ہوں گے. بھائی بہت برے ہوں گے, تیار رہو نا اس کے لیے, کیونکہ آپ اگر ذہنی طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, آپ احمقوں کی جنت میں اگر ہو. میں اس کو بتاتا کہ جب تو کرے گا نا دوسری, تیری پہلی کو پتا چلے گا, اتنا خوش ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتا, اتنا خوش ہوگی, تیرے سالے آئیں گے مٹھائی کے ڈبے لے لے کے, کیا خیال ہے, اور کہیں گے یار پہلی دفعہ زندگی میں تو نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اور تیرے سسر تجھے فون کریں گے, بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن بہرحال میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. تو سب خوش ہوں گے. اور پھر ایک وہ رکھ لینا, کوئی شو رکھ لینا, کیا خیال ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فنکشن رکھ لینا, ایک فنکشن رکھ لینا, تو خوشی منانا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کرتا اس طریقے سے, بعد میں جب یہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً طلاق دیتا, اور کیا کہتا ہے بھائی مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جتنا ہونا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل کر کے بتا رہا ہوتا ہوں میں, اس سے کیا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں, ڈبل. تو وہ صاحب نا اچھے پکے اچھے خاصے کھاتے پیتا خاندان کا آدمی تھا. تو ابھی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی, تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ ہوگا یہ, میں نے کہا میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے پسٹل نکل آئی تھی, ہمارے سسرال والوں نے بندوق نکال لی تھی کہ یہ جہاں ملے گا اس کو ماریں گے. کہہ رہے پھر کیا ہوا. تو میں نے کہا پھر یہ ہوا, میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا, گریبان کھلا ہوا تھا میرا, تو چھپتا پھر رہا تھا میں کہ مار نہ دیں کہیں. پھر جب 2-3 دن گزر گئے, میں نے کہا تھوڑا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, تو انہوں نے کہا چھوڑو دوسری کو یا پہلی کو, کسی کو بھی ایک کو چھوڑو. تو میں نے کہا, میں نے ان سے بولا کہ بم سے اڑا دو, چھوڑوں گا نہیں میں, ٹھیک ہے, قتل کر دو, قیمہ بنا دو, بوری میں ڈال دو, یہ نہیں ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. میں نے کہا تیرے اندر سوری ان سے تیرے نہیں, دل تو چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کے اندر, کیونکہ ابھی سے تو طلاق سے بات اس کو سکھائی جائے نا, کیونکہ آگے سالوں سے یہی رسپانس, سالے یہ نہیں کہیں گے آپ جناب نے بہت غلط کر لیا, آپ جناب نے, وہ کہیں گے تو طلاق. میں نے کہا اس کو تو طلاق کا عادی بناؤ ابھی سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے بولنا ہے ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. نہیں مارتا کوئی گولی یار, ابے اپنی بیٹی کو کیوں بیوہ کرے گا, وہ آدھا ادھر گیا ہے, آدھا ہے ابھی داماد, تو وہ آدھے کے چکر میں پورا داماد ہی غائب کر دے ایسا. اور لیکن پھر بھی احتیاط کر لو, اگر گولی وولی کا ہے تو 1-8 ہفتہ میں ٹھنڈا ہو جائے گا, تو بھاگ جاؤ وہاں سے, خطرہ ہوتا ہے, بھاگ جاؤ یار. اور کیا, ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا ایسے ہی, وہ گولی لے کے بندوق لے کے سالے گھوم رہے تھے, میں نے کہا بھاگ جا. میں نے کہا 6 مہینے مارکیٹ سے شارٹ, تو وہ تھوڑے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر وہ بولیں گے یار پہلے آدھا تو تھا, اب تو آدھے سے بھی گئے. گولی مارنے کے بعد بھی یہ خیال آئے گا ان کو, آئے گا کہ یار ہم تو بیٹی تو بیوہ ہو گئی, لیکن اب وہ زندہ نہیں کر سکیں گے تمہیں, تو بھاگ جاؤ. 6-7 مہینے سال کے بعد نہ ہوگا یہ کہ یار آ جا بھائی چھوڑ یار, ہوتا ہے یہ, ایسے بھی کیسز آئے ہیں. بھاگا تو کچھ دنوں کے بعد وہ نرم پڑ گئے, انہوں نے بولا یہ تو پورا ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو لیکن جذبات میں گولی مار دی نا, خیال تو ان کو بعد میں آئے گا کہ یار یہ ہو کیا گیا, ہم یہ نہیں چاہتے تھے. مگر میں نے کہا اس
غم کا آپ کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا. وہ روتے رہے ساری زندگی, آپ گئے, جیل بھی ہوگی لیکن وہ تو ان کو ہوگی نا, آپ تو مارکیٹ سے گئے نا. ہم نے تو اپنے آپ کو مارکیٹ سے جانے سے بچانا ہے, ہمیں ان کے غم کا کیا لینا دینا, وہ جیل جائیں. آپ اس پہ خوش ہو رہے میرا سالہ مجھے مار دے گا تو جیل جائے گا, تو جیل جا کے آپ کو کیا قبر میں ملے گا, آپ تو گئے نا. اس لیے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کس کی فکر ہونی چاہیے, اپنی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی بہت کچھ ہوگا, پٹ بھی سکتے ہو. اور میں نے خاتون سے کہہ دیا, میں نے کہا دیکھ لیں اس بندے میں مجھے کانفیڈینس نہیں لگ رہا. وہ بڑے غصے میں نا, اس نے کہا 2 سال ہو گئے ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اب وہ جب اس کے تانے سنے نا انہوں نے, بندے نے, اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر پڑھا دینے کا, پڑھا دیں. میں نے کہا چلو اب کہہ رہے پڑھا دو, اتنا عرصے سے 2 سال سے ٹرخا رہا ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ تیار ہو, کہہ رہے ہاں. کافی جھٹکے لگتے تھے نا اس کو, کہہ رہے ہاں. اچھا مجھے اتفاق سے کہیں واش روم جانا پڑ گیا نا, یہ اس کی قسمت اچھی تھی خاتون کی. میں نے کہا میں آتا ہوں پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں. میں جب فارغ ہوا تو ہمارے جو ولید ہے نا لڑکا, اس نے کہا مفتی صاحب وہ بہت گھبرا رہا ہے اور اس نکاح کو ٹرخا دیں آپ. میں نے پھر اس کو اکیلے میں بلایا چھپڑ میں, کیونکہ وہاں وہ دباؤ میں تھا, ہوتے ہوتے رہ جانے والی دلہن کے دباؤ میں تھا. میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا دیکھ بھائی اگر ہمت نہیں ہے نا مت کرو. کہہ رہے اب مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے, آپ بولیں گے میں نے آپ کا ٹائم لیا, اتنا ٹائم ضائع کیا, آدھے گھنٹے سے ہماری بحث چل رہی ہے اور ٹائم بھی 2 ہفتے پہلے بکنگ کر لی اور آپ ٹائم نکال کے ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے اس ٹائم کے یہ ضائع نہیں ہے, یہ کوئی ضائع نہیں ہے, آپ اگلے ہفتے آ جاؤ. اور اگلے ہفتے بھی آنے کے بعد کوئی پابند نہیں ہے. آپ اگر پھر آپ ٹینشن میں جاتے ہو اگلا ہفتہ کر لیں گے. میں نے کہا میں ہر ہفتے ڈیلے کر آپ کے لیے ایک سلاٹ میں خالی رکھوں گا, ہر ہفتے 15 منٹ میں نے آپ کو دینے ہیں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے, اس کا بیڑا مت غرق کرو. میں نے کہا آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ جب پٹو گے تو آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تو کہنے لگا وہ ان کو یہ سمجھا دیں یہ بات, وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گی اب جو ہونے والی ہے نا. وہ بولے کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو میں تو نہیں گیا اس خاتون کے ساتھ, میں نے اس ولید کو بھیج دیا, میں نے کہا اس کو سمجھا دو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کریں, ابھی اس کو ڈیلے کر دیں. بس وہ ایسا ڈیلے ہوا کیا. یہ میں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں کس کی بات ہو رہی, کیونکہ وہ دونوں ہی تھے, تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. ان دونوں کو تو شاید پتہ چل جائے ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے نا میرے سامنے ہوئی ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں کیوں اتنا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی, جب تمام پہلوؤں سے مشورہ لینے کے بعد جب ایک رائے قائم کی ہے نا تو پھر اس میں ریورس نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہو. یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ایک ڈیسیژن لے لیا ہے نا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی, دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے. اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے. جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے, یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں, میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں, اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ
اور پیسے مانگو, اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا, من یتصبر یصبرہ اللہ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ, جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے, وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ مت مانگو, صاف منع نہیں کیا, اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, تم تو اونچے خاندان کے ہو, تمہارے اندر توکل ہے. دیکھو کیا نبوت کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے. اصول ضابطہ بیان کر دیا, اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا. اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا. مانگ بھی کس سے رہے, نبی سے بھائی, لیکن ہے تو مخلوق نا, تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے, بھائی کس سے مانگو. اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ. میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا, یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب, ہم کم ظرف لوگ ہیں نا, ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا, صبر کرو اللہ پلائے گا, تو میرے کیا جذبات ہوں گے. میں کہوں گا جاؤ بھائی, آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا, سب کو دے رہے ہو, قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے, فاقے پڑھ رہے ہیں, میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, کوئی بچا نہیں ہے, اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے, اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا. لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار, قربانیاں دے کے یہ حوصلہ, اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا, تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے, اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں, آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں, کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا, قیامت گزرے گی. لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً, جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو, استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا. الفاظ بھی دیکھو, پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں. پاک دامن کا مطلب کیا بھائی, ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا, داغدار, ساری زندگی کے لیے. اب اس دن تو مانگ رہا تھا نا, اتنی بڑی عیب ہے, اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے پیسے دے دو, بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے, ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں, خدا کے بندو, اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے. یار میں بتاتا ہوں واقعہ, ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے ہی نہیں ہوتے, آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہے میں کیا کروں پھر, تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ اسکول میں, اسکول میں نہیں پڑھاؤ. کہہ رہے یہاں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا. میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا. کیا خیال ہے بھائی, ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا, ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میں نے کہا بھائی کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو, مر رہا ہو بندہ, یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے, ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا, میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی, جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے, اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ, بھکاری بن کے زندگی گزار, اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا. اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہنے نا وسیم کے پیسوں سے ہے, یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں, ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو, مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی,
ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا. جیسے آپ ہوٹل میں گئے, جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار, کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی ہے, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا, تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے ایک تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں. اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000, اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, یہ ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی بھی اس نے, پتا ہو کہ واقعی کیا ہے یہ مالدار آدمی ہے, اس کے لیے 40-50,000 1,00,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی والے معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آنا. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے. باپ کہے گا کمبخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے. کہہ رہا ہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا, ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے, چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنی بازار میں جا کے. بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں. ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہا ہے, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہا ہے. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو کوائف کیا کرنے, پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے, پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے, کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ نہیں کرنا. خود سے کانپ رہی ہو تو ایک الگ بات ہے, دوسری میں بعض دفعہ وہ چاہ نہیں روتے کہ کانپیں, لیکن وہ کانپیں خود بخود ٹانگ رہی ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دولہا مجھے لگ رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی, کہہ تو رہا ہوتا ہے, باقی
ایسے لوگوں بھی اللہ ہمت دے دیتے ہیں. تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کی توفیق, جو اللہ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں تو اللہ اسے مخلوق کا محتاج نہیں کرتا. یہ آپ نے نصیحت کی, وہ چلے گئے. کہتے ہیں پوری زندگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا, اور ایسی زندگی گزاری, اللہ نے بہت دولت دی, پھر آپ کو بہت دولت سے نوازا آپ کو. یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے, زندگی جہاد میں گزری ان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت دولت ہے, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں چاہتا ہوں ساری دولت صدقہ کر دوں. کتنی دولت تھی؟ آپ نے فرمایا نام, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے, سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے یہ. فرمایا نہیں, اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں 2/3 صدقہ کر دوں, 1/3 وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں, اور زیادہ چھوڑو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2/3 وارثوں کے لیے 1/3 صدقہ. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ, لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, یعنی وارثوں کے. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑو غریب کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. دیکھو کیسی زبردست تعلیمات ہے شریعت کی. تو بھائی آپ پہلے اپنے قوائف پورے کریں, اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے, اس کو آپ ایک تعلیم اچھی دیں, اگر گنجائش ہے تعلیم اچھی دیں, اس کے لیے وراثت کا بھی انتظام کریں, چھوڑ کے جائیں. تو نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ننگے پاؤں ننگے سر پھریں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو تم اتنا مال دے کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہاں چونکہ جائز سبب ہے تو جائز سبب اختیار کیا جائے گا, وہاں سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار, اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا ابھی میں مرنے والا ہوں اور ابھی وراثت, تو اصول تو بتا دیا کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, لیکن چلو تم چاہتے ہو 1/3 صدقہ کر دو تو ٹھیک ہے. 2/3 تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو نا مرنے کے بعد تو 1/3 سے کم کرنا چاہیے, کیونکہ نبی نے 1/3 کو بھی بہت قرار دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, یعنی آپ نے فرمایا کہ لعل اللہ ینتفع بک قوم ویضر بک آخرون, اللہ سے مجھے امید ہے ابھی اللہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا اور بہت سو کو بہت نقصان پہنچائے گا تمہارے ذریعے. کیا مطلب؟ تم مرو گے نہیں, ابھی تمہیں اور زندگی ملے گی, شفا ملے گی, اس کے بعد تم میدان جہاد میں لڑو گے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اسلام دشمنوں کو نقصان. ابھی اللہ نے تمہیں بہت سے لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے رکھا. پھر وہی ہوا, وہ ٹھیک ہو گئے, حالانکہ وہ نا امید ہو گئے تھے اپنی زندگی سے. تو علماء نے اس حدیث کو بھی نبی کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ کوئی امید نہیں تھی بچنے کی, وہ تو وصیتیں کر رہے تھے, اور نبی نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے ابھی تمہیں زندگی ملے گی. تو استغنا کا یہ فائدہ ہوا, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے توکل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ پہ اعتماد کرو گے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم کوئی اکیلے تھوڑی ملحد تھوڑی ہے کہ بندر سے انسان بنے, بس اتفاق سے ہو گیا تو سب کچھ اتفاق سے ہوتا رہے گا. اوپر ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے, وہ ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے. اس نے شادی کی ہے, اس نے زنا بولو نہیں کیا, سالے اس کو جو کوٹ رہے ہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے, کٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے, پٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے, گریبان کھول کے بھاگتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ رب تھوڑی بھولے گا, وہ تمہیں حوصلہ دے گا, وہ تمہیں میرے پاس بھیج دے گا, میں تمہارا حوصلہ اور زیادہ. خیر, تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے میں کافی. یا تو اللہ مسائل حل کر دیتا ہے, یا مسائل رہتے لیکن صبر دے دے گا, حوصلہ دے دے گا آپ کو. حوصلہ بھی تو اصل چیز تو حوصلہ ہے نا, وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا, ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام قوائف مکمل کرو اس کے بعد فیصلہ کرو, تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے, پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان. پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم, اے ایمان والو کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے
قتل ہو جائیں تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں. اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا, جہاز ڈوب گیا. پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے, اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں, جہاز الٹ گیا, ڈوب گیا جہاز, تو وہ کیا کہتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں, ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے, نہ زلزلے میں ہلاک. جاپان میں زلزلہ آئے نا, ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں. میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہوگا. خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا, ہم پل پہ تھے اس وقت, پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے تو پتہ چلا پورا یوں ہل رہا تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے, ہمارے جو ارشاد بھائی, ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں ہر ہفتے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ایک دو ہل جاتے ہیں تھوڑے سے, تو ہمارے لیے نارمل ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی, 2 پورشن تھے نا ان کے گھر کے, چھت گر گئی, خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا. انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے, ہمارے یہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے, گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں, مضبوط ہوتا ہے, اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے, لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے, لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے باز, کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی. میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے, وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی, اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ, جسم بھی ان کا بھاری. میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی, چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا, پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے, اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے. تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں, یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ, یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو, کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی, بندے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اب آپ سفر پہ گئے, جہاز الٹ گیا, تو کافر کیا کہتا ہے, کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں, ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ زلزلہ آ جائے گا, ارشاد بھائی گر, استغفر اللہ وہ ہمارے دوست ہیں وہ گر جائیں گے, اور بھائی جاپان مت جاؤ زلزلہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, سونامی آ گیا دیکھو مر گیا, یا جہاز ڈوب گیا, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو. اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں, بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے. یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا. اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے, مسلمان اگر مگر نہیں کرتا. فرمایا تم یہ کیا یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. موت تو دینی ہے نا اللہ نے, سارے زندہ تھوڑی رہیں گے, ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دے, کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, صحیح ہے نا, تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی. تبھی قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں, اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں, کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے, اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے, اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا, اللہ پہ, تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھائی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی, کیا خیال ہے, اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہٰذا اب میں تجھے نہیں ماروں گا.
تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا, تو اس کے لیے مختلف. وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا, تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے, یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے؟ ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے. اٹھا کے ہوا کو حکم دیا, چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع آئی کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا. انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں, بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے, آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ریئیکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ریئیکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ, اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. عربوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا, بڑی سے بڑی موت ہو جائے, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا, تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی, کوئی سرکاری عہدے پر بھی تھے. وہ جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا, وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست, انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے, اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کا بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے, اور بڑا خوبصورت بچہ تھا. وہاں تو تیل ہے نا, تیل نکلتا ہے تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے, خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی. تو اب وہ عربوں کے بچے وہ سارے ان کے سارے وٹامنس منرلس پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعات سنے ہوئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک سعودی اپنے 2 بچوں کو, 2 بیٹے تھے اس کے, لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے. اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا, وہ بھی 9-10 سال کی عمر کے, ہاتھ چھوٹا, وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آئے, پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی
اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے, بچہ جا کے درخت سے چپک گیا, آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہہ رہے میں اس عربی کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا کہ وہ عربی نے گیا ہے, اپنے بچے کی لاش اٹھائی اور زبان میں الفاظ تھے ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. کہہ رہا اس کا ایسا حوصلہ, کہہ رہے وہ گاڑی والا رک گیا. اب قصور گاڑی والے کا بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ بچہ انگلی, وہ بچے ہوتے ہیں انگلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ روڈ پہ آ گئے, اس کا کیا قصور ہے. کہتے ہیں وہ گاڑی والا اترا, اس نے کہا بھائی دی ہے, تو اس نے کہا میں نے معاف کیا کیونکہ تمہارا کوئی قصور اس میں. تو یہ ہمارے حضرت بھی بڑے واقعات سناتے تھے عربوں کے نا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی سعودی نے میری دعوت کی. اب تو آہستہ آہستہ وہاں بھی بے دینی آ رہی ہے, اب تو آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے سیکولرزم لبرلزم آئے گا تو جو جتنا چیختا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل. جو بے دینی جب آتی ہے نا تو میت پہ جو 2 فٹ اچھل کے ہاں ہی ٹھوک سر مار رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں محبت تو اصل اس کو کہتے ہیں, اٹ از کالڈ محبت. حالانکہ اسلام میں چیخنا, چلانا, شور شرابہ یہ پسندیدہ نہیں ہے, صبر پہ ثواب ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ عربی نے, سعودی نے میری دعوت کی, میں بیٹھا ہوں ناشتے پہ, دعوت پراٹھا مراٹھا جو بھی ان کے زیتون میتون, ان کے کھانے ہم سے کھائے نہیں جاتے. ہم زمزم ہوٹل میں تھے حج کے موقع پہ نا 2013 میں. ہوٹل اتنا مہنگا اور اس میں کھانے زیتون اور کشمش اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں باہر نکلتا تھا کنی کترا کے, باہر پائے اور پراٹھے کھاتا تھا میں بیٹھ کے. میں نے کہا یار جب تک بھاری بھرکم نوالا پیٹ میں نہیں اترے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے انجیر زیتون بہت اچھی چیز ہے لیکن ناشتے میں یار پھر اتنا چلنا ہوتا تھا حج میں. ہم نے کہا یار وہ پھر ایک بنگالی ہوٹل تھا, ہم کنی کترا کے نکلتے تھے وہاں پہ چھپڑ میں جا کے, پائے میں نا وہ ڈبو کے ہاتھ بھی, جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ توہین ہے. جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبیں, چپکے نہیں, اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو کیا کر رہا ہے توہین. یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں وہ چڑھانے والے لوگ آئے یہاں پہ, کچھ رسپیکٹ دیں شراب کو. اللہ معاف فرمائے یہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا, نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹن پڑا ہوا ہے تھا, نکل یہاں سے. صحیح ہے نا. کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں نہیں دعوت تو تھی, ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے, انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا, کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. ابے تو کیا کھا رہا, تو روٹی کھا رہا ہے, نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے, ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے صابن سے, شیمپو سے, صابن سے, ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو, پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس, تو اس نے کیا کیا, ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا, آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. فرمایا چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے, یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پورے دنیا کا ہی سسٹم ہے, ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اللہ خیر کرے, ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا, ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ, اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے, اب سیو ہے, اب کیا ہے, محفوظ ہے, اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں.
حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا, اب کیا کروں میں, وہی جملہ اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے, ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جاتی. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی, ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے, اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا, لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے, حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا, لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں, کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن, تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو, پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو, تقدیر کے. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا, پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے. بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی, سکھائی نہیں ہوتی اور کہا تجربہ کر, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا, کہتے کوئی بات نہیں, ما قدر اللہ. ما قدر اللہ نہیں, نالائق, جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی, روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ, کیونکہ ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا, یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا, تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے, اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے, کامیابی کے اسباب بھی, اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے, ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے. پھر بھائی درجات کیسے بلند ہوں گے, اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں, بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق, بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق. ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے, صحیح ہے نا, ہمیں کون سا پیکج چاہیے, دوسرا والا. اے اللہ ایک پیکج وہ بھی ہے یعقوب علیہ السلام والا, ایوب علیہ السلام والا, پریشانیوں میں ڈال کے صبر کروایا ان کو. ایک اللہ سلیمان علیہ السلام والا بھی ہے, خوب نعمتوں کی برسات کی, ایسی بادشاہت, ایسی دولت, ایسی کنٹرولنگ پاور کہ ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں, اور اس میں اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو یاد رکھا. تو اللہ ہمیں کون سا والا چاہیے پیکج. تو ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرا پیکج مانگیں اللہ سے. ایک صحابی نے نبی سے جب صبر کے فضائل سنے نا تو اللہ سے دعا مانگ رہے, اللہ مجھے خوب مصیبتیں دے, پھر صبر کی توفیق دے تاکہ میرے درجات بلند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اللہ سے مصیبتیں. دیکھو صحابہ کا ایمان کتنا تگڑا تھا, تو آپ نے فرمایا نہ, کیونکہ یہ ابدیت کے خلاف ہے. اب محتاج اسے کہتے ہیں فقیر بن کے رہو. فقیر کبھی کہتا ہے دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ میں صبر. وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے چاہیے, میرے گھر میں راشن ختم, میرے گھر میں یہ نہیں, بھی جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈالے گا کھاتے میں. تو ہم تو فقیر ہیں, ہم تو جو نئی مسئلے ہیں وہ بھی کس اللہ کے سامنے رکھیں گے, جو فیوچر میں آنے والے جو ہو چکے. ہم اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہم میں یعقوب علیہ السلام جیسا صبر تو دور کی بات, ہم میں تو صبر ہی نہیں ہے, ہمیں سلیمان علیہ السلام والا پیکج چاہیے. مانگنا ہم نے یہی ہے, کوشش ہم نے اس کی کرنی ہے. پھر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کی کوشش کرنی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.